بالکل آپ کو بتا دیں کہ اب سے ایک دن پہلے یعنی کل ہی ایک فلائٹ کابل سے دلی پہنچی تھی، اور اس میں افغانستان کی اکلوتی مہیلا سانسد انارکلی بھی آئی ہیں ہمارے ساتھ۔ انارکلی جی ہیں، کن حالاتوں میں آپ کو افغانستان اپنا دیش چھوڑنا پڑا؟ کیا ایسے حالات وہاں پہ بنے؟ آپ کو کب پتہ چلا کہ اب یہ صحیح سمے ہے کہ وہاں سے نکل جانا چاہیے؟ میں کبھی بھی نہیں سوچتی تھی کہ حالات ایسی ہی ہوگا، افغانستان سے نکلوں گی۔ تب بھی کہتی تھی کہ افغانستان کو کبھی نہیں چھوڑتی ہوں۔ افغانستان ہمارے دیش ہے، ہر لوگ کے دنیا کے ہر جگہ میں ہے، ان دیش کا پیار ایک الگ سی پیار ہے۔ کبھی بھی نہیں سوچتی تھی کہ لاسٹ منتھ شاید میں نہیں سوچتی تھی کہ نیکسٹ منتھ ہم کہاں پہ ہوگا، کیسی حالات ہوگا، اور ہم دیش کی دوری سے آنسو بہائیں گے، لیکن ہم وہی حالات آج دیکھ رہے ہیں۔ کبھی بھی ایسی ہی امید میرے پاس نہیں ہے، کبھی بھی ایسی سوچتی ہوں شاید میں ڈپریس ہوں، حالات ٹھیک نہیں تھے، یہ سوچتی ہوں کہ ایسی وقت آ جائے کہ ہم واپسی اپنے دیش پہ جائیں، وہاں پہ وہی گھر ہوگا، وہی بار ہوگا، وہی کھانا ہوگا۔ کبھی بھی آیا یا ہم زندہ ہوں گے، ہماری زندگی میں ایسی ہے حالات پھر آئیں گے یا نہیں ہے، یہ تو کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے کیا ہوگا، لیکن حالات ایسی ہی ہوگا کہ ایسی ہوا کہ ہم افغانستان کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، ایک ہی کپڑے میں جو اپنی جان، ایک ہی کپڑے میں ہم افغانستان کو چھوڑ کر یہاں پہ آ گئے۔ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ہم سیف ہے، لیکن ہمارے سوچ دماغ سب وہ لوگوں کے ساتھ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ سیف نہیں ہے، یا شاید سیف نہیں ہے، یا خوف ہے ان کے ساتھ، یہ سوچتے ہیں کہ کوئی راستہ ہو، کتنے دن ایک ایسی ہی چانس ملے گی کہ وہ افغانستان کو چھوڑ کر باہر آ جائے۔ ابھی افغانستان میں سب لوگ ایسی لوگ ہیں کہ میں نے ایسی لوگ ایئرپورٹ کے آس پاس دیکھا، ایئرپورٹ پہ بہت رش ہے، بہت برا حال ہے، ایسی لوگ کو دیکھا شاید انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یا ان کی فیوچر یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے بچوں کی فیوچر شاید ٹھیک نہ ہو، بچوں کے لیے گھر چھوڑ کر یہ راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسی راستہ سے، انہی کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ایسی لوگ ہیں کہ ڈاکومنٹ کے ساتھ نکلتے ہیں اور ڈاکومنٹ ہے انہی کے پاس، ایسی لوگ جو ڈاکومنٹ انہی کے پاس ہے چانس ان کو نہیں ملتے کیونکہ رش زیادہ ہے کہ گیٹ تک پہنچ کر اندر ایئرپورٹ جائیں گے، یعنی یہ بالکل ان کے پاس چانس نہیں ہے۔ لیکن ایسی لوگ ہے کہ آئی ڈی کارڈ ان کے پاس نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک امید ہے کہ اگر ملا تو ہم یعنی یہی چانس ملا، ہم افغانستان کو چھوڑ کر باہر جائیں گے۔ بہت خوف ہے کیونکہ ابھی تو یہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ایسی لوگ ہیں جو شاید طالبان ہو، شاید چور ہو، طالبان کے نام سے لوگوں کو بہت چھیڑتے ہیں، لوگوں کے گھر پر جاتے ہیں، ایسی ہی طالبان جو ہے کہ لوگوں کے گھر پر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کھانا دے دو۔ ابھی تو افغانستان کے لوگوں کے پاس یعنی سب آفسیں بند ہے، بینکنگ بند ہے، اور جو کھانے پینے کے لیے سب بازار میں ملتا ہے سب بہت مہنگا ہے، لوگوں پر حالات بہت سخت ہے۔ لیکن ایسی ہی حالات میں گروپس طالبان وہ جو لوگوں کے گھر یا وہ لوگوں کے جو گورنمنٹ میں تھے یا پولیٹیکل میں تھے یا پارلیمنٹ ممبر میں تھے، وہاں کے گھر پہ جاتے ہیں، 20 بندے، 50 بندے، 60 بندے طالبان کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ۔ یہ سب ایسی ہی خوف ہے کہ جب ایک حالات چینج ہوتے ہیں، گورنمنٹ چینج ہوتے، اگر وہ گورنمنٹ کے ہر آئیڈیا ہے، لیکن گورنمنٹ اگر چینج ہوگا
تو شاید لوگ اپنے حالات کو دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کنٹری میں رہیں گے یا جائیں گے. لیکن ابھی حالات ایسی ہے کہ وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, اور ابھی تک 8 دن ہوا کہ طالبان پورے افغانستان پہ قبضہ ہے, طالبان کے قبضہ ہے. صرف ایک پنشیر پروونس ہے کہ وہ طالبان کے پاس نہیں ہے. اسی بیچ جو بیان طالبان کی طرف سے آ رہے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا, یہاں تک کہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا کہ سکھ کمیونٹی جو مائنورٹی کمیونٹی وہاں پر ہے وہ سرکشت ہے, ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا. اس پہ کیا بھروسہ نہیں تھا, کیونکہ آپ سانسد ہوتے ہوئے بھی آپ دیش چھوڑ کے بھارت آ گئی. ان سکھ سمودائے کے لوگوں کا کیا ہوگا جو وہاں پر ہیں؟ وہ طالبان کے لیڈرز کہے کہ ہمارے پاس سب سیف ہے, جو لاسٹ گورنمنٹ میں تھے یا پولیٹیکل میں تھے یا میڈیا میں تھے, سب سیف ہے. وہ ایک ہی بات ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ تو فیوچر میں پتہ لگے گا کہ طالبان انہی کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. یہ میں پہلے سے کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن ابھی حالات ایسی ہے کہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ یا طالبان ہے یا طالبان کے نام پر لوگوں کو بہت چھیڑتے ہیں. ابھی تو ہم اگر آپ افغانستان کی ویڈیوز کو شاید آپ دیکھتے ہو روزانہ جو میڈیا میں آتے ہیں, بالکل یہ سچویشن ایسی ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ تو نہیں ہے, یہاں پہ لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ انسان رہتے ہیں. ایئرپورٹ کے آس پاس طالبان یہی اس کا ان کے ساتھ اس کا یہ نہیں ہے کہ ایئرپورٹ کے آس پاس کو کنٹرول کرے. جب لوگوں کے رش زیادہ ہوتا ہے, حالات بری ہوتی ہے, فائر ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے طالبان کا قبضہ کابل پہ جب ہوا تو اشرف غنی جو راشٹرپتی تھے افغانستان کے, وہ دیش چھوڑ کے چلے گئے. باقی سانسد بھی اب وہاں سے نکل رہے ہیں, بہت سے سانسد اسی دن رات کو دلی پہنچے تھے. تو ایسے میں جو عام جنتا ہے, جو عام لوگ ہیں, وہ کس سے امید کریں؟ عام لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ کسی راستہ سے نکلے. یہ رش جو ایئرپورٹ میں ہے اس میں عام لوگ بھی زیادہ ہے. اس پہ وہ لوگ نہیں ہے کہ سب گورنمنٹ میں تھے. شاید گورنمنٹ میں جو وہ لوگ تھے, حالات ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کل یا 1 گھنٹہ بعد ایسے ہی ہوگا. ہم آفس میں تھے نارملی ہم صبح چلے گئے آفس میں, گھر کو سب فون کیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ابھی تک تو میں یہ سوچتی تھی کہ شاید کسی نے کچھ کہا, لیکن جب ہم آفس سے نکل گئے شاید 3 گھنٹے, کابل کے اندر شہر بہت بڑا سا شہر نہیں ہے. جس وقت یہ خبر آپ کو ملی کہ طالبان اب کابل کے اندر جا رہا ہے, اس وقت آپ کہاں پہ تھی, آپ پر کیا بیتی اس وقت؟ میں آفس میں تھی, اور جب یہ خبر ملا, ابھی پہلے تو میں سوچتی تھی کہ یہ سیریس نہیں ہے, شاید کسی نے کچھ کہا. سب کو حالات ایسی ہے کہ 1 مہینہ ہوا افغانستان میں 1 مہینہ نہ تو کتنے مہینے تھے, لیکن 1 مہینہ تک یا 1 مہینہ سے زیادہ کہ افغانستان میں وائلنس بالکل زیادہ تھے. ہر جگہ بم پھٹتا, اور فائٹ افغانستان کے آرمی اور طالبان کے بیچ میں بہت زیادہ تھے. یعنی ہر روز ہم بہت زیادہ شہید دیتے تھے. میں سوچتی تھی کہ سب لوگ ڈپریس ہے, شاید کوئی گل ہو اور سب ٹینشن میں ہے. لیکن جب میں آفس سے نکلا اور شہر کو دیکھا, سب دوڑتے تھے. رش اتنے تھے کہ گاڑیاں سب جام, لیکن لوگ دوڑتے تھے. سبھی کے ہاتھ میں فون, نیٹ ورک بالکل بیزی. پھر میں نے دیکھا کہ بالکل ابھی گاڑی میں سیف نہیں ہوں, کیونکہ جب حالات چینج ہوتے ہیں وہی حالات پہ سب وہ لوگ جو کر سکتے ہیں کوئی راستہ سے لوگوں کو چھیڑے. میں نے گاڑی کو چھوڑ کر پیدل چلی گئی, بہت راستہ پیدل چلی گئی. لیکن میں بہت میڈیا میں آتی تھی افغانستان میں, سب لوگ ہمیں جانتے ہیں, لوگ بہت ہمیں پیار بھی دیا. یعنی حالات ایسی تھی کہ کوئی کس کو نہیں دیکھتی کہ کون ہے, سب پیدل چل رہے تھے. میں پیدل چل کے بہت مشکل سے آپ کو گھر پہنچا. جب گھر میں آ گئے سب کہتے تھے طالبان اندر شہر میں ہے.
لیکن پتہ چلا کہ اندر شہر میں تھے کوئی جگہ، لیکن اسی رات کو طالبان نے کیا کہ ہم کیونکہ حالات بالکل خراب ہو گئے، وہاں پہ کوئی آرمی نہیں تھے، آرمی سب کام کو چھوڑ کر چلے گئے، سب ڈرتے تھے۔ طالبان کے لیڈر کہا کہ ہم ابھی طالبان شہر کے اندر آ جائیں گے، وہی رات تھے جو طالبان شہر کے اندر آ گئے، اور یعنی سب کچھ ایسے ہی ہوا کہ ہم نہیں سوچتے تھے۔ سب انٹرنیشنل یہ کہتے تھے کہ اگست کا منتھ جو ہے یہ منتھ تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ابھی تو امریکن فورس ہے، یہاں پہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی ایسی جلدی نہیں ہوگا۔ اسی بیچ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ طالبان نے ابھی سے مہیلاؤں اور بچوں کے لیے پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ کیا یہ آپ مانتی ہیں کہ وہی طالبان ہے جو پہلے افغانستان میں تھا؟ میں یہ سوچتی ہوں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ کہا، میڈیا میں بھی کہا، ابھی بھی یہ کہہ رہی ہوں، اپنے دیش میں یہ کہا، کبھی بھی میں سائلنٹ نہیں تھی، ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ طالبان چینج ہو گئے لیکن نگیٹیو۔ ابھی تو حالات ایسی ہی ہے کہ کوئی لا قانون نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے لا وہ لا ہے جو پہلے تھے، طالبان وہ نہیں مانتے ہیں۔ طالبان جو شہر کے اندر آ گئے، سب وہ ہمارے افغانستان کے 3 رنگ کا جھنڈا تھا اس کو نیچے کر گئے۔ پھر ہمارے آزادی کے دن تھے، آزادی کے دن لاسٹ ویک ہمارے آزادی کے دن تھے، ہماری آزادی کے دن میں بہت سی ینگ افغانس چلے گئے افغانستان کو وہی جھنڈا کو اوپر کیا۔ اس اوپر کرنے کے وقت میں ڈفرینٹ پروونس میں کتنے جوان شہید ہو گئے، طالبان ان کو شہید کر گئے، بالکل حالات وہی شہروں پہ ٹھیک نہیں تھے۔ پھر طالبان دیکھ لیا، کہا کہ جب ہم کوئی ڈیسائیڈ کریں گے افغانستان کے لیے کوئی جھنڈا، ابھی افغانستان کے دو جھنڈا ہے، ایک طالبان کی ایک پہلے جو گورنمنٹ۔ اسی بیچ جب آپ کو پتہ چلا کہ اب آپ کو ایویکویٹ کیا جائے گا، مدد کس نے کی؟ کیا امریکن ایجنسیز نے، UK برٹش ایجنسیز نے، یا انڈین ایجنسیز نے آپ کو کیسے کانٹیکٹ کیا؟ کیا آپ کی افغانستان سے نکلنے کی کہانی کیا ہے؟ نکلنے کی کہانی ہمیں سب لوگ کہتے تھے، شاید 2 months ago، 1 month ago، سب یہ کہتے تھے جو وہ لوگ باہر ہے، ہمارے دوست ہے، فرینڈ ہے، افغان سے ہمارے سنگت ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، پریوار ہے، کہ نکلو افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ساتھ ابھی بھی وہ میسیجز ہے جو میں نے واٹس ایپ کے ذریعے میسیج کیا تھا۔ میں نے سب کو کہا کہ ایسی حالات نہیں، کیونکہ میں سب وہ میٹنگز میں تھے جو پیس پروسیس کے بارے میں تھے یا افغانستان کے حالات کے بارے میں تھے، سب ریکارڈ ہوا۔ یہ تو ہمارے افغانستان آپ کبھی واپس، آپ کو لگتا ہے کبھی ایسے دوبارہ حالات بنیں گے کہ آپ واپس افغانستان لوٹ پائیں گی؟ یہ نہیں سوچتے تھے، لیکن پھر ایسی ہوا کہ ہم افغانستان کو چھوڑ کے، میں انڈیا گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر مودی جی، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس، انڈین ایئر فورس کے ہمیں بہت سیف فلائٹ ملا، اور پونیت سنگھ چندوک وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے اور ہمیشہ کانٹیکٹ کیا کہ ہم سیف افغانستان سے باہر آئے۔ لیکن میری امید ہے، انسان کی ہمیشہ امید ہے، اگر امید نہ ہو تو پھر ہم جی نہیں سکتے۔ ہماری امید ہے کہ افغانستان کی سچویشن ٹھیک ہو جائے، کہ ہم اپنے دیش پر چلے جائیں۔ وہ دیش کا حق ہے کہ ہم وہ دیش کے لیے، وہ دیش جو سالوں سے سالوں تک وہیں پہ فائٹ ہے، سالوں سے سالوں تک اس پہ زمین کا لال رنگ ہے، سرخ رنگ ہے، ریڈ ہے، یعنی لوگوں کے خون سے۔ وہ دیش بہت درد دیکھا، بہت غم دیکھا، ابھی بھی اس دیش کا حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میری امید ہے، میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ آج دوسرا دن ہوا، شاید ایسی ہی ہمارے ٹرپ زیادہ ہے ڈفرینٹ کنٹری میں، ہم منتھ دیش سے باہر تھے، لیکن ابھی جو امید نہیں ہے،
ایسی حالات میں ہم نکلا، ہم بہت درد محسوس کرتے ہیں. میں جب بھی کوئی آفیشیل ٹرپ میں دیش کو چھوڑ کر باہر جاتی تھی میں مٹی خود لے کر چھوتی تھی، لیکن ابھی کبھی بھی نہیں سوچی تھی. سب کہتے تھے کہ ہم نکلتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، میں یہ کہتی تھی کہ حالات ہر حالاتوں میں یہاں سے نہیں جاتی ہوں، لیکن ہمارے بھی پریوار ہے، انہی کے ہم سے امید ہے، ضرورت ہے. اگر ہمارے پریوار کو کچھ ہوتے تھے تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کرتی تھی. لیکن تب میں نے یہ سوچا اگر اس بری حالات میں کبھی نہ گورنمنٹ ہے نہ کوئی سچویشن ٹھیک ہے، ہمارے جان جائے، لیکن افغانستان کے فیوچر کے لیے ضرورت ہے وہ لوگ جو دیش سے بہت پیار کرتے ہیں، دیش کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اپنے جان کو باید بچائے. اسی لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا، یعنی حالات ایسی تھے، ہم 8 دن اپنے گھر میں نہیں تھے، ہمارے ایک پرس ہمارے ساتھ ڈفرینٹ جگہوں میں رہتے تھے. لیکن یہ کہ طالبان جب پہلے دن اب کابل میں آیا، ہمارے لیے کیسی ہی جو ہمارے گھر کے پیچھے آیا وہی کا بھی داستان ہے، لیکن ابھی میں وہ نہیں بتاتی. آنے والا میں سب میڈیا کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن ابھی وہ ہوگا. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ہندوستان چاہتا ہے کہ جتنے بھی جو بھارتی وہاں پہ ہیں یا افغان ناگرک ہیں وہ سب لوگ بھارت آئیں اور یہاں پہ سرکشت رہیں. تو یہ تھی انارکلی جو کہ اکلوتی افغانستان سکھ سانسد رہ چکی ہیں. کیمرہ پرسن بینو کے ساتھ شیلیندر وانگو، نیوز 18 نیٹ ورک، نئی دلی.